اس حالت سے نکلنے کی ضرورت ہے۔ دنیا میں جن کو سجدوں کی عادت ہوگی، اللہ کے نور کا جلوہ دیکھیں گے تو دعوت کی بھی ضرورت نہیں ہوگی، فوراً گر جائیں گے۔ اور جن کو دنیا میں عادت نہیں ہوگی، اللہ کے نور کے جلوے نظر آئیں گے، بلایا جائے گا کہ آؤ دیکھو تمہارا رب، دیکھو رب کے جلوے، سجدے میں پڑ جاؤ، تو کوشش بھی کریں گے تو نہیں ہو سکے، ہو ہی نہیں سکے گا، اس لیے کہ دنیا میں بلایا جاتا تھا، صحیح سلامت ہے تو ہوتا نہیں تھا۔ عزیزان گرامی، یہ درس کربلا جب امام علی مقام کے سارے جو شہید ہو گئے اور آخری لمحے میں کیا تھا کہ مجھے سجدہ کر لینے دو، پھر جو چاہے کر لینا، سجدے میں ہی جانے گئی ہیں۔ ہم بھی اگر قافلہ حسینی کے فرد بننا چاہتے ہیں تو رستہ یہی ہے، رستہ مسجد کا ہے اور رستہ سجدے کا ہے، کوئی دوسری راہ ہے نہیں۔ پھر سجدے بھی ایسے جن میں محبت اہل بیت اطہار ہوگی۔ آپ نے ہمیشہ یہ محرم کی تقریریں سنی، جلسے کیے، کبھی آج تک میں یہ سوچا آ رہا تھا کہ کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ کفر اسلام کی جنگ ہو رہی تھی، یہ کوئی نہیں کہتا، حق اور باطل ضرور بولتے ہیں، اس لیے کہ ادھر بھی اذانیں ہو رہی تھیں اور سجدے ہو رہے تھے، اور مقابلے میں یہ 72 نفوس قدسیہ تھے، یہ بھی اذانیں پڑھ رہے تھے اور یہ بھی سجدے کر رہے تھے۔ ادھر سجدے ہونے کے باوجود باطل اور ادھر کے سجدے حق، تو فرق کیا تھا؟ فرق یہی تھا کہ ایک طرف بے ادبی تھی، اذیتیں تھیں، توہین ہو رہی تھی، اور ایک طرف حق ڈٹا ہوا تھا، اور حق میں کتنے تھے؟ بچے عورتیں بڑے مل کر 72، اور دوسری طرف کتنے تھے؟ ہزاروں میں، ہزاروں میں۔ اس سے یہ اصول بھی سامنے آ گیا کہ آج جو ہم نے حق کا معیار بنایا ہے کہ جدھر زیادہ ہوں گے وہ حق ہوگا، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ جدھر زیادہ ہو جائیں گے وہ حق ہو جائے گا۔ دین میں حق وہ ہے جو حق ہے، جو قرآن و سنت میں ہے، ایک بھی ہو تو حق پہ ہے، ایک بھی ہو تو حق پہ ہے۔ عزیزان گرامی، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقات و وصل سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت حق پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے حضور جھکنے والے سر عطا فرما دے۔